السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی حسن اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اے جی انفارمیشن۔ ناظرین، ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہیں تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا۔ تم سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا کہ ابا حضور، ہم آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور ان سب کو ان کے من چاہی چیز دے دی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، اے کم بخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم میرے ابا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے جنگل میں چھوڑو، میں بھی تو دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں اکٹھا کر لوں اور آگ جلا لوں، پھر کوئی جنگلی جانور بھی نزدیک نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی کہ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جس کے باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی نے سوچا کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی، جب یہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف چارپائی پر پڑا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی کہہ رہا ہے۔ شہزادی نے ادھر ادھر دیکھا تو کونے میں ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوتا ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے ضعیف کو پلاتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی، تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلے کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے سارا ماجرا سناتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے کہتا ہے کہ تم جھونپڑی میں ہی رہنا ہو اور میں کل شہر چلا جاؤں گا، میں شہر کام کرتا ہوں اور 8 دن کے بعد ہی آؤں گا۔ تم یہی رہو، جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے، تم وہاں سے پانی بھر لینا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں جھونپڑی کی صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے اور آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر جھونپڑی کے کونے میں رکھ دیتی ہے تاکہ کوئی جانور اگر بھوکا ہے تو وہ دودھ پی لے گا، اور خود اندر جا کر سو جاتی ہے۔ صبح شہزادی کی اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور وہاں پر ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت زیادہ قیمتی اور نایاب معلوم ہوتا ہے اور پاس ہی سام کے نشان موجود ہوتے ہیں۔ تب شہزادے کو یاد آتا ہے کہ اس نے بچپن میں سنا تھا کہ جب نایاب سام بہت خوش ہوتا ہے تو ایسا لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سام بھوکا تھا اور دودھ پی کر خوش ہو گیا اور لال چھوڑ گیا۔ شہزادی لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور اگلی رات شہزادی برتن میں پھر دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک لال ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی واپس آ جاتا ہے۔ شہزادی اسے سارا لال دکھاتی ہے اور سارا ماجرا سناتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دیتی ہے کہ اسے لے جائیے اور شہر جا کر بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور بھی لیتے آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے۔ کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا محل جس میں نوکر چاکر دنیا کے تمام اشیاء موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا لیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روٹی روزی بھی چلتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے اور بادشاہ کے دل میں خیال آتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ بادشاہ سپاہی کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے کا، اور جب شہزادی کے سپاہی شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ کہتی ہے کہ بادشاہ کو سلامت ایک ہی شرط پر مجھ سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ
آئیں سپاہی جا کر بادشاہ کو یہ سناتے ہیں، پیغام دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے چہرے پر نقاب پہن کر ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے، اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا پہن کر آتی ہے۔ محل بہت خوبصورت ہوتا ہے اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی سب شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ اور آخرکار بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی طرح ہو، میں بھی تمہارے لیے اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، اور تم سے یہ پردہ کس چیز کا؟ پر شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ تب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ شہزادی اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہے، اب اور کتنا تیار ہونا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے کوئی خستہ حال کپڑوں میں آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تو انہوں نے بتایا کہ وہاں تو شہزادی کا کوئی نام نشان نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا لے جاؤں گا، اس کے لیے بدلے میں چاہے میری ساری بادشاہت کیوں نہ مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی کہتی ہے، نہیں ابا حضور، میں وہی شہزادی ہوں، میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے اور اس مقام پر کیسے پہنچی یہ بتاتی ہے۔ اپنے گلے کی مالا جس میں ابھی تک 4 لال موجود ہوتے ہیں وہ بھی دکھاتی ہے۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اے کاش ہم نے بھی ایسا ہی جواب دیا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ دوستوں، ہمیشہ اللہ کی ذات پر یقین رکھو، وہ جس حال میں بھی رکھے اس کا شکر ادا کرو، اور آج کے دور میں اپنے